السلام علیکم معزز سامعین، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کمپیوٹر کی جنریشنز کے بارے میں۔ کمپیوٹر جنریشن آج کا ہمارا کلوزنگ ٹاپک ہوگا، کیونکہ کمپیوٹر کی ہسٹری کے بارے میں ہم نے کافی کچھ کور کر لیا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آخری ویڈیو ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری کئی چیزوں کے بارے میں کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ڈسکشن کریں گے۔ اسپیشلی ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ ہوگی کمپیوٹر کی ڈاٹا ہینڈلنگ کے حساب سے کلاسیفیکیشن۔ تو آج کمپیوٹر کی ہسٹری پر ہماری آخری ویڈیو، مجھے امید ہے آج کی یہ ایفرٹ آپ کو پسند آئے گی اور آپ نیکسٹ ویڈیو تک میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ کمپیوٹر جنریشن کیا ہے؟ کمپیوٹر جنریشن کمپیوٹر کی صنعت میں ہونے والی ترقی کے لیے کام کرنے کا ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ یہ کمپیوٹر کی صنعت میں بڑی ترقی کو تشکیل دیتی ہے۔ کمپیوٹر میں موجود بنیادی حصوں کے لحاظ سے اسے 5 نسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر نیا آنے والا لاجک یونٹ اس کی رفتار کو تیز، پہلوں سے زیادہ بھروسہ مند اور مزید سستا بنا دیتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں۔ کمپیوٹر کی فرسٹ جنریشن 1942 سے 1955 تک محدود ہے۔ کمپیوٹر کی اس پہلی نسل میں الیکٹرونک والوز یعنی ویکیوم ٹیوبز کا استعمال کیا گیا۔ یہ ویکیوم ٹیوبز سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کی یادداشت اور سرکٹری جیسے بنیادی کمپوننٹ کے طور پر استعمال کیے گئے۔ اس میں استعمال ہونے والے ویکیوم ٹیوب کی وجہ سے جدید الیکٹرونک ڈیجیٹل کمپیوٹر کی ایجاد ممکن ہوئی ہے۔ یہ ویکیوم ٹیوب الیکٹرک بلب کی طرح شیشے کے بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ مہنگے تھے اور ان کو صرف بڑی تنظیمیں ہی استعمال کر سکتی تھیں۔ اس دور کے کمپیوٹر میں کچھ خامیاں اور کچھ خوبیاں تھیں، تو آئیے ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں موجود خوبیاں یہ تھیں کہ یہ اپنے دور کے تیز ترین کمپیوٹر تھے اور اس میں ملی سیکنڈز کے اندر جمع اور تفریق کے عوامل سر انجام دیے جا سکتے تھے۔ اوبویسلی اس میں خامیاں بھی تھیں۔ اب وہ خامیاں یہ تھیں کہ اپنی جسامت میں بہت زیادہ بڑے تھے، یہ بہت زیادہ درجہ حرارت پیدا کرتے تھے اور ان کے لیے ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت ہوتی تھی۔ ان کا ہارڈ ویئر جلد خراب ہو جاتا تھا اور اس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے عوامل انتہائی سست رفتار تھے۔ اب ان کی خوبیاں اور خامیاں جاننے کے بعد ان کی کچھ اور چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے ان میں استعمال ہونے والے پیریفرلز میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے جیسے کہ پنچ کارڈز، میگنیٹک ٹیپ، پیپر ٹیپ اور پرنٹرز وغیرہ کا استعمال کیا گیا۔ ان کمپیوٹرز میں بیچ پروسیسنگ کو بطور آپریٹنگ سسٹم کے استعمال کیا گیا۔ مشین کوڈنگ اور الیکٹرک وائٹ بورڈ کو بطور لینگویج کے استعمال کیا گیا۔ ان کمپیوٹر کا استعمال پے رول بلنگ اور ریکارڈ کیپنگ کے لیے ہوتا تھا۔ اس دور کے چند کمپیوٹر کے نام جیسے کہ EDVAC، EDSAC، ENIAC اور IBM 650 نمایاں ہیں۔ تو یہ تھی اس کی جو فرسٹ جنریشن تھی۔ اس کے بعد سیکنڈ جنریشن سٹارٹ ہوتی ہے، جو کہ 1955 سے 1964 تک محیط ہے۔ ولیم شوکلی کی رہنمائی میں ایک ٹیم کی طرف سے ایجاد ہونے والے ٹرانزسٹر کے بعد کمپیوٹر کی سیکنڈ جنریشن نے ٹرانزسٹر کا استعمال کیا۔ یہ ٹرانزسٹر ویکیوم ٹیوبز کی برعکس بہت زیادہ تیز، سستے، سائز میں چھوٹے اور کم درجہ حرارت پیدا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں کرنٹ کا استعمال بھی بہت کم ہوتا تھا۔ تاہم کمپیوٹر کی دوسری نسل میں بھی کچھ خامیاں موجود تھیں، جیسا کہ ہر انفرادی کمپوننٹ کو فنکشن یونٹ میں اسمبل کرنا ایک مشکل کام تھا۔ ان کے لیے بھی ایئر کنڈیشننگ وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ کمپیوٹر کی اس نسل میں میکسیمم میموری کیپیسٹی 1,28,000 انچ تھی۔ اس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے پیپر ٹیپ، میگنیٹک ٹیپ اور ویژول ڈسپلے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سیکنڈری سٹوریج میں پیپر ٹیپ، میگنیٹک ڈرم اور میگنیٹک ڈسک کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کمپیوٹرز میں ملٹی پروگرامنگ، ٹائم شیئرنگ اور ریئل ٹائم پروسیسنگ کو بطور آپریٹنگ سسٹم استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کمپیوٹر میں استعمال ہونے والی لینگویج میں اسمبلی لینگویج اور ہائی لیول لینگویجز جیسے کہ فورٹران اور کوبول وغیرہ شامل تھیں۔ ان کمپیوٹر کا استعمال بیچ اورینٹڈ اپلیکیشنز جیسے کہ بلنگ، پے رول پروسیسنگ اور انوینٹوری کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس دور کے چند کمپیوٹرز میں IBM 1604، IBM 7090، IBM 7094، IBM 700 سیریز، CDC 3600، CDC 1604 اور یونیویک 1108 شامل تھے۔ کمپیوٹر کی تیسری نسل 1964 سے 1975 تک محدود ہے۔ کمپیوٹر کی اس نسل کے اندر IC یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹ کا استعمال کیا گیا۔ IC جس میں ٹرانزسٹرز، کیپیسٹر، ریزسٹرز اور کئی دوسرے الیکٹرونکس حصوں کو سلیکون کی انتہائی چھوٹی سطح پر منسلک اور باہم مربوط کیا جاتا ہے۔ اس نئی مائکرو الیکٹرونک ٹیکنالوجی کو IC کا نام دیا گیا۔ IC کو جیک کلبی نے 1958 میں ایجاد کیا۔
آئیے اب اس کی کچھ خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ خوبیاں جیسے یہ جس عمل میں بہت زیادہ چھوٹے تھے، زیادہ تیز رفتار تھے، پہلوں سے زیادہ بھروسہ مند تھے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا انتہائی آسان تھا، پہلوں سے کم کرنٹ کا استعمال کرتے تھے، تاہم ان میں بھی کچھ خامیاں موجود تھیں، جیسے کہ ان کے لیے بھی ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت ہوتی تھی۔ آئی سی کو بنانے کے لیے بھی انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی درکار تھی۔ ان کمپیوٹرز کا مین ٹائم فیلئر ہفتوں پر محیط تھا۔ ان میں استعمال ہونے والے پیریفرلز میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے ٹائپ رائٹرز، ٹرمینل، آپٹیکل کریکٹر ریڈرز، ویژول ڈسپلے وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سیکنڈری سٹوریج میں میگنیٹک ڈسک، ایکسٹینڈڈ کور سٹوریج اور میس سٹوریج ڈیوائسز وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ملٹی پروگرامنگ، ٹائم شیئرنگ، ریئل ٹائم پروسیسنگ اور ریموٹ پروسیسنگ کو بطور آپریٹنگ سسٹم کے استعمال کیا گیا۔ ان کمپیوٹرز کے اندر استعمال ہونے والی لینگویجز میں ہائی لیول لینگویجز جیسے کہ فورٹران 224، کوبول، ایلگول 68 اور بیسک وغیرہ شامل تھیں۔ ان کا استعمال ایئر لائن سسٹمز، مارکیٹ فورکاسٹنگ اور کریڈٹ کارڈ بلنگ وغیرہ میں ہوتا تھا۔ اس دور کے چند کمپیوٹرز جو کہ IBM 360، ICL 1900 سیریز، PDP 11 اور RCA Spectra 70 تھے۔ تھرڈ جنریشن کے بعد فورتھ جنریشن جو کہ 1975 سے شروع ہوتی ہے، شروع میں آئی سی کے اوپر 10 سے 20 حصوں کو منسلک کیا جا سکتا تھا، جس کو اسمال اسکیل انٹیگریشن کہتے تھے۔ بعد میں آئی سی بنانے کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے اس کے اوپر 100 سے زیادہ حصوں کو منسلک کیا جا سکتا تھا، جسے MSI یعنی میڈیم اسکیل انٹیگریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آئی سی بنانے کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ایک چھوٹے سے مائکرو چپ کے اوپر ہزاروں حصوں کو جوڑا جا سکتا ہے، جس سے ویری لارج اسکیل انٹیگریشن کی طرف بڑھاوا ملا ہے۔ انٹیگریٹڈ سرکٹ جس کے اوپر کمپیوٹر کا مکمل سرکٹ منسلک ہوتا ہے، اس کو مائکرو پروسیسر کہا جاتا ہے۔ مائکرو پروسیسر میں ترقی کی وجہ سے کمپیوٹر کے مکمل سرکٹ کو ایک اکیلے چپ کے اوپر محیط کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ اس دوران ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلے مائکرو پروسیسر جو کہ انٹل 4004 تھا، اس کے اوپر 2250 ٹرانزسٹر موجود تھے، جس کو انٹل کارپوریشن کے انجینئر ٹیڈ ہاف نے 1971 میں ڈیزائن کیا تھا۔ یہ ایک 4 بٹ پروسیسر تھا۔ آئیے اب ان کی کچھ خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ یہ کمپوننٹ کی باریکی کی وجہ سے جسامت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور انتہائی کم درجہ حرارت پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کسی قسم کی ایئر کنڈیشننگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اپنے سے پہلی نسل سے زیادہ تیز ہیں اور انتہائی کم کرنٹ کا استعمال کرتے ہیں، تاہم ان میں بھی کچھ خامیاں موجود ہیں، جیسے کہ VLSI ویری لارج اسکیل انٹیگریشن کو بنانے کے لیے، استعمال میں لانے کے لیے انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اور ہنرمند افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی چند خصوصیات جیسے کہ ان کی رفتار پیکو سیکنڈ ہوتی ہے، ان کی میموری 200 ملین انچ ہوتی ہے، ان کا مین ٹائم فیلئر مہینوں پر محیط ہوتا ہے۔ ان میں استعمال ہونے والے پیریفرلز میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے میگنیٹک انک ریڈر، آپٹیکل کریکٹر ریڈر، لیزر پرنٹرز، ویژول ڈسپلے اور وائس ریکگنیشن شامل ہیں۔ ٹائم شیئرنگ، ریئل ٹائم شیئرنگ اور نیٹ ورک ڈسٹریبیوشن اس میں استعمال ہونے والے آپریٹنگ سسٹم کی چند ایک مثالیں ہیں۔ اس نسل میں تمام ہائی لیول لینگویجز جیسے کہ C++، جاوا اور دوسری کئی چوتھی نسل کی ڈاٹا بیس کی ڈکلیریٹو زبانیں وغیرہ شامل ہیں۔ ان کمپیوٹرز کا استعمال میتھمیٹیکل ماڈلنگ، سیمولیشن، الیکٹرونک فنڈ ٹرانسفر، کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ اور ڈیزائن وغیرہ میں کیا جاتا ہے۔ اس دور کے چند ایک کمپیوٹرز جیسا کہ Cray 1، Cray 2، IBM 3090 600، IBM AS 400، HP 9000، IBM ES 900 اور VAX وغیرہ شامل ہیں۔ اینڈ فائنلی کمپیوٹر کی جو 5ویں نسل ہے جو کہ 1991 سے سٹارٹ ہوتی ہے، کمپیوٹر کی اس نسل میں ویری لارج اسکیل انٹیگریشن کی بجائے الٹرا لارج اسکیل انٹیگریشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ الٹرا لارج اسکیل انٹیگریشن کی وجہ سے مائکرو چپ کے اوپر 10 ملینز آف الیکٹرونکس کمپوننٹس کو لگایا جا سکتا ہے۔ ان کمپیوٹرز میں ایک وقت میں 2 یا اس سے بھی زیادہ پروسیسر کو کمپیوٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 5ویں نسل کے کمپیوٹر پیرلل پروسیسنگ ہارڈ ویئر کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں اور حقیقی IQ کے ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سافٹ ویئر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، جس سے وجوہات بیان کرنے کی صلاحیت اور انسانوں کا حقیقی علم حاصل ہوتا ہے۔ ان کمپیوٹر کی بھی بڑی ایکسٹراڈنری خصوصیات ہیں، جیسے کہ یہ انتہائی تیز ہوتے ہیں، یہ نیچرل لینگویج کی پروسیسنگ میں ایڈوانسمنٹ پیدا کرتے ہیں، یہ انتہائی چیپ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کی رفتار تیز ہوتی ہے اور علم پہ مبنی پروسیسنگ سسٹمز ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے قدرتی زبان کی پروسیسنگ میں ترقی ہوتی ہے اور سپر کمپیوٹر کی ایڈوانسمنٹ میں بڑھاوا ملا ہے۔ 5ویں نسل کے کمپیوٹر کا محور جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اس میں استعمال ہونے والی AI یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانوں کی طرح رد عمل اور سوچ پیدا کر سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کمپیوٹر جنریشن کے بارے میں سیشن۔ مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے فل کوشش کی ہے کہ آپ کو آج کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہاں تک لے آؤں
کیونکہ آج ٹیمپریچر کافی ہائی ہے میرے کمرے اور نوائز کی وجہ سے مجھے فین کو بند کرنا پڑا ہے. مجھے کافی گرمی فیل ہو رہی ہے، جس وجہ سے میں جلدی اس ویڈیو کو بنانے اور کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جڑے رہیے میری نیکسٹ ویڈیو تک، جو کہ کمپیوٹر کی ڈاٹا ہینڈلنگ کے حساب سے کلاسیفیکیشن ہوگی. تو اس میں بھی آپ کو کافی یوزفل انفارمیشن ملے گی. مجھے امید ہے کہ آپ نیکسٹ ویڈیو بھی دیکھیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.